بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1001 ہے اور آج سورہ رعد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 37، 38 اور 39، 37، 38 and 39. چلیے سب سے پہلے یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، حکماً حکم، عربیہ عربی زبان میں، وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، اتبعت، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعدما، اس کے بعد کہ جاءک، آیا آپ کے پاس، من العلم، علم، ما لک، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، من ولی، کوئی حمایتی، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، رسولاً، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، وجعلنا، اور ہم نے کی، بنائی، لہم، ان کے لیے، ازواجا، بیویاں، وذریہ، اور اولاد. وما کانا، اور نہیں ہے اختیار، لرسول، کسی رسول کے لیے، ان یأتیا، کہ وہ لے آئے کوئی، بآیت، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. لکل اجل، ہم ہر مقررہ وعدے کے لیے، کتاب، لکھا ہوا ہے وقت. یمحو اللہ، مٹاتا ہے اللہ، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے جو چاہے. وعندہ، اور اسی کے پاس ہے، الکتاب، کتاب، اصل کتاب. ترجمہ یوں ہے، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھیں، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، اسی طرح ہم نے قرآن کو اس طور پر نازل کیا کہ عربی زبان میں خاص حکم ہے. دوسری بات، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابلے میں آپ کی مدد کرنے والا ہو اور بچانے والا ہو. تیسری بات، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے. چوتھی بات، ہم نے ان کو بیویاں اور ذریت بھی دی. پانچویں بات، کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ کوئی آیت لے آئے مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو. چھٹویں بات، ہر زمانے کے لیے لکھے ہوئے احکام ہیں. ساتویں بات، اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے. آٹھویں بات، اللہ کے پاس اصل کتاب ہے. بزرگان محترم، یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اسی طرح اے پیغمبر، ہم نے آپ پر بھی یہ مقدس آفاقی کتاب قرآن مجید نازل کی ہے، جس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ محکم ہے، یعنی مضبوط ہے، درست ہے اور سیدھی کتاب ہے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے. مفسرین نے محکمن سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کو صاف صاف بیان کرتی ہے اور تمام امور کے بارے میں فیصلہ کن حقیقت بیان کرتی ہے اور حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے. قرآن مجید کی دوسری صفت یہ ہے کہ پیغمبر، یہ آپ کی قوم کی زبان یعنی عربی زبان میں نازل ہوئی ہے تاکہ اس کتاب کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں بھی یہ بات کہی گئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے بات کو واضح طور پر پیش کرے. یہاں ایک قابل غور بات ہم سب کو سمجھنی ہے کہ ہمارے ملک کے ذی شعور اور ذمہ دار قسم کے لوگوں کو چاہیے
کہ وہ اپنے علاقے کی علاقائی زبان سے باخبر رہیں تاکہ ان کی زبان کو جان کر ان میں دین کی دعوت کا کام کر سکے۔ ہمارے ملک کے بیشتر علماء اور داعی حضرات کا یہ عالم ہے کہ وہ عربی زبان، فارسی زبان اور اردو زبان میں تو بڑے ماہر ہیں، مگر اپنے علاقے کی زبان سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے اطراف میں قیام پذیر برادران وطن سے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ یہاں بظاہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ، جو کہا گیا، دراصل یہ بالراست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کی اتباع کی، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس حقیقی علم آ چکا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو بچانے والا ہے۔ یہاں اشارتاً عام مسلمانوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع کے سلسلے میں نبی کا بھی مواخذہ ہو سکتا ہے تو تمہارا تو اس سے زیادہ ہوگا، اس لیے اللہ کے حکموں کی اتباع کرو، لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کرو۔ مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، جبکہ معجزات قوموں کی مرضی سے ظاہر نہیں کیے جاتے بلکہ رب ذوالجلال کے ارادے سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت لے آئے، کوئی معجزہ اپنی طرف سے لے آئے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے فرمائشی معجزوں کو اگر کوئی نبی ظاہر نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے بھی آیت سے مراد احکام یہ ہیں کہ کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی حکم لے کر نہیں آتا، ہر نبی وہی حکم اپنی قوم کو دیتا ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ کی تو بہت سی بیویاں ہیں، جو شخص نبی ہو اسے نبوت کے کاموں سے اتنی فرصت کہاں کہ بہت ساری بیویوں کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں دیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ہم نے ان کو بھی بیویاں دی، صرف بیوی نہیں بیویاں دی تھی اور ان کو بھی اولاد دی تھی۔ بیویوں کی کثرت اور اولاد کی کثرت دین کی دعوت میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ متعدد بیویوں کی وجہ سے متعدد خاندانوں سے روابط اور تعلقات استوار ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور وہ تعلقات دین کی دعوت میں معین اور مددگار ثابت ہوتے ہیں اور وسائل اور اسباب کے دروازے اس سے کھلتے ہیں۔ دین کی دعوت کے کام میں وسعت ہوتی ہے۔ ایک اور حقیقت یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے لکھے ہوئے احکام ہیں، ہر پیش آنے والے مخصوص زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے کے لیے لکھے ہوئے احکام ہیں۔ اللہ تبارک اور مختلف احکامات نازل ہوتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس زمانے کے اعتبار سے احکامات نازل کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس زمانے کی حکمت کے تقاضے کے مطابق احکامات نازل ہوتے رہے۔ یہاں پر ہم سب کو اس بات سے، اس حقیقت سے واقف رہنا بھی ضروری ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ یمحو اللہ ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جن احکام کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، دنیا کا سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سب پابند ہیں، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے حکم دے، اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی نگاہوں میں ساری مخلوق کمزور اور حقیر ہے، ہم سب حقیر بندے ہیں۔ ہم کمزور اور حقیر بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مالک کل اور مختار کل کے کسی حکم پر اور اس کے کسی فیصلے پر اعتراض کریں۔ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہے ثابت کرتا ہے کا ایک مطلب بعض مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے توبہ کرنے کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔